دوستو انفو سی میں خوش آمدید۔ دوستو آپ کے اصرار پر ہم نے ایک اور ویڈیو بسنت بازی پر بنائی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ تہوار کب اور کس طرح پاکستان پہنچا۔ دوستو آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ پاکستان کے مختلف حصوں میں اس تہوار کی کون سی تاریخ ہوتی ہے اور کس تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ آپ دوستوں میں سے جس نے ہماری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی ان سے گزارش ہے کہ وہ ہماری پہلی ویڈیو دیکھ لیں، جس کا لنک آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دوستو بسنت کا تہوار گزشتہ چند دہائیوں سے پتنگ بازی کے گرد گھومتا رہا ہے۔ بسنت پتنگ کا تہوار بھارت اور پاکستان کی دونوں جانب کی 50 ریاستوں میں مقبول ہے۔ یہ تہوار راجہ رنجیت سنگھ کے دور میں بہار کا خیر مقدم کرنے کے لیے منایا جاتا تھا۔ آزادی سے قبل بسنت کو عام طور پر ہندوؤں کا تہوار سمجھا جاتا تھا۔ اس پر عام لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ تو تفریح کے لیے صرف اس تہوار کو مناتے ہیں اور اس موسمی تہوار کو کسی مذہب کے ساتھ جوڑنا درست نہیں۔ آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے لاہور اس تہوار کا گڑھ بنا، بعد میں باقی جگہ پر بھی اس تہوار کو منایا گیا۔ اب تو پاکستان کے مختلف حصوں میں اس کو منایا جانے لگا تھا۔ خیر یہ بات ہم آگے چل کر اپنی ویڈیو میں کریں گے کہ یہ تہوار اب مختلف جگہ پر کب اور کس طرح منایا جاتا ہے اور کس تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ آپ جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ دوستو یہ بات سچ ہے کہ اس تہوار کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ لوگ اس تہوار کو صرف تفریح کے لیے مناتے تھے۔ لوگوں میں جب اس تہوار کو منانے کا زیادہ رجحان ہوا تو اندرون شہر لاہور میں جب بسنت بازی پر پتنگیں اڑائی جاتی تو لاکھوں روپیہ اس تفریح پر خرچ کیا جاتا تھا۔ لاہور میں بڑے پیمانے پر منائے جانے کے بعد بسنت نے نہ صرف پتنگ بازی کی باقاعدہ صنعت کو جنم دیا بلکہ اس سے منسلک تفریح اور دیگر کاروبار بھی اس سرگرمی سے مستفید ہوئے اور لاکھوں لوگوں کا کاروبار اس سے جڑا رہا۔ ایک بڑا طبقہ اس کاروبار میں آیا اور لاہور میں سب سے بڑا گڈی ڈور کا بازار بنا، جس سے نہ صرف لاہور کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا بلکہ پورے پاکستان میں یہ کاروبار پھیلا اور لاہور سے ہی کاریگروں کی مدد سے گڈی ڈور تیار کی جاتی اور پورے پاکستان میں بھیجی جاتی۔ لاہور میں بسنت کے دنوں میں عید کا سماں دیکھنے کو ملتا تھا۔ ملک کے مختلف حصوں اور دنیا کے مختلف ملکوں سے بھی لوگ صرف اس تہوار کو منانے آتے تھے اور لاہور میں ہر سال جوش و خروش سے اس کا انعقاد کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ بسنت کے موسم میں دن اور رات پتنگیں اڑائی جاتی۔ بسنت کی آمد پر پاکستان بھر میں ایک ہی آواز لگتی تھی، چلو چلو لاہور چلو۔ بہار کی آمد کا اعلان کرنے والا یہ تہوار ہر عمر اور ہر طبقے کے لوگوں کو متاثر کرتا تھا۔ چھتوں، گلیوں اور میدانوں میں لوگ پتنگ اڑاتے نظر آتے تھے یا کہیں پتنگ کے پیچھے دوڑتے ہوئے۔ آسمان مختلف رنگوں کی پتنگوں سے سج جاتا تھا، ڈھول کی تھاپ اور بو کاٹا کے نعرے سنائی دیتے تھے۔ لاہور میں بسنت کے موقع پر جگہ جگہ بسنت پارٹیز کا اہتمام بھی کیا جاتا تھا، جن میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی پتنگ اڑاتی نظر آتی تھی۔ پاکستان میں بسنت کا تہوار رنگ برنگی پتنگیں اڑانے اور ان کے پیچ لڑانے سے منسوب ہے۔ بسنت کے موسم میں پتنگیں اڑانے اور ان کو کاٹنے کے مقابلے بھی لگائے جاتے تھے۔ یوں بسنت لاہور کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں میں منائی جاتی ہے۔ ہر شہر میں بسنت منانے کی تاریخ مختلف ہوتی ہے۔ اس دفعہ 2021 میں جو ڈیٹ ہمیں ملی ہے مختلف شہروں کی، ان میں لاہور میں 13 اور 14 فروری کو بسنت منائی جائے گی۔ اسی طرح فیصل آباد 11 اور 12 فروری کو، سیالکوٹ 27 اور 28 فروری کو، راولپنڈی 18 اور 19 فروری کو، اسلام آباد 6 اور 7 مارچ کو بسنت منائی جائے گی۔ دوستو اگر بات کی جائے اس تہوار کو منانے کی تو پنڈی کے لوگ بھی اس سے پیچھے نہیں ہیں۔ جہاں لاہور میں یہ آواز لگتی ہے کہ لاہور لاہور ہے، وہاں پنڈی میں بھی اس تہوار پر یہ آواز گونجتی سنائی دیتی ہے کہ بابا جی پنڈی پنڈی ہے۔ دوستو بسنت کے دنوں میں پنڈی میں بھی آپ کو کوئی چھت ایسا نہیں ملتا جہاں سے پتنگ اڑتی نظر نہ آ رہی ہو۔ ہر چھت پر سے لاؤڈ سپیکر، باجے اور بو کاٹا کی آواز سنائی دیتی تھی۔ بسنت کی آمد سے پہلے ہی اس کی بھرپور تیاری کی جاتی تھی اور نائٹ بسنت بھی پورے ذوق و شوق سے منائی جاتی تھی۔ پتنگ بازی پر پابندی کے نتیجے میں بسنت اور اس کے ساتھ ہی نائٹ بسنت بھی اب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہزاروں لوگ جو پتنگ سازی
اور ڈور بنانے کے کاروبار میں تھے، اب دوسرے کام کرنے لگے ہیں۔ انسانی جان کے لیے خطرہ بن کر سامنے آنے کے باعث پنجاب حکومت میں گزشتہ 13 سال سے پتنگ بازی پر پابندی عائد ہے اور بسنت نہیں منائی جا رہی۔ تاہم ذرائع ابلاغ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ وہ اس سال فروری میں بسنت کروانے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اجازت ملی بھی تو وہ گلیوں، چھتوں اور بازاروں میں بسنت منانے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ شہر سے باہر کھلی جگہ پر بسنت منانے کی اجازت ملے گی۔ دوستو، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس کر کے ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں، اور نئے آنے والے ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو نئی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں دے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔